تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے 87 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فألقى السامري۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا، موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا، وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں، اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ اللہ نے فرمایا، پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ چنانچہ موسیٰ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، صحرائے سینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ وہ وہاں 40 دن تک اعتکاف کریں، تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ شروع میں بنی اسرائیل کے کچھ منتخب لوگوں کے بارے میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی روانہ ہو گئے، اور ان کا خیال تھا کہ باقی ساتھی بھی پیچھے آ رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ سامری ایک جادوگر تھا جو بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اسی لیے ان کے ساتھ لگ گیا تھا، مگر حقیقت میں وہ منافق تھا۔ ان آیات میں جس اچھے وعدے کا ذکر ہے اس سے مراد کوہ طور پر تورات دینے کا وعدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے کوہ طور پر گئے ہوئے کوئی ایسی لمبی مدت تو نہیں گزری تھی کہ تم میرا انتظار کیے بغیر اس بچھڑے کو معبود بنا بیٹھو۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرعون کے لشکر کا چھوڑا ہوا مال غنیمت تھا۔ اس دور میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کے بجائے اسے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ شاید ان زیورات کو پھینکنے کا یہی مقصد ہو کہ آسمانی آگ انہیں آ کر جلا دے۔ جب سارے لوگوں نے اپنے زیورات پھینک دیے تو سامری بھی کوئی چیز مٹھی میں دبا کر لایا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں بھی پھینک دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی زیور ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ڈال دو۔ اس پر سامری نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جب میں ڈالوں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی منافقت معلوم نہیں تھی، اس لیے دعا فرما دی۔ حقیقت میں وہ مٹھی میں زیور کے بجائے مٹی لے کر آیا تھا، اور اس نے وہ مٹی ان زیورات پر ڈال کر انہیں پگھلایا اور ان سے ایک بچھڑے کی سی مورت بنا لی جس میں سے آواز نکلتی تھی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.